بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو مجھ سے ویسے بھی بندے پوچھتے رہتے ہیں عام دنوں میں، کافی ان کے لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات تھے۔ کوئی کہتا تھا سر میں نے کوئی شوگر لو ہو گئی یا میں بیمار پڑ گیا یا مجھے دل کا دورہ پڑ گیا، میں روزے میں تھا لیکن میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو آیا میں روزے یہ جو میرا ٹوٹا ہے اس کی میں قضا بعد میں 60 روزوں سے کروں گا یا کیا کروں گا؟ تو مسئلہ یہ کہ عام لوگوں کو تقریباً کوئی پتہ نہیں ہے، سب کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر روزہ توڑ دیا ہے کسی نے یا ٹوٹ گیا ہے تو وہ 60 ہی روزہ رکھے گا۔ لیکن اصل میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے، کوئی اس کو شرعی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، ایسے ہی جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کا جو ہے نا وہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے۔ اگر 30 روزے رکھے یا 35 روزے رکھے پھر چھوڑ دیا ایک، اس کو پھر دوبارہ پہلی سے گنتی کرنی پڑے گی، مطلب 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اور اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کی جگہ پہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا نعم البدل ہے۔ تو یہ 60 مسکینوں یا کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ لیکن یہ مسئلہ ہوا کہ اس نے جان بوجھ کے اگر توڑا ہے تو، اگر جان بوجھ کے توڑا نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہو گیا جیسے اس نے روزہ تو رکھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات میں بتا دوں گا، اگر بھولے سے کوئی کھا پی گیا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں روزے سے ہوں یا کیا، اس نے ایسے ہی بھولے سے پانی کا گلاس پی لیا یا کوئی کیلا کھا لیا یا کوئی کچھ بھی کھا لیا، اور کھاتے کھاتے اس کو فوراً یاد آ گیا کہ یار میں تو روزے سے ہوں، تو اسی ٹائم پہ جتنا بھی منہ میں ہے وہ اس کو باہر نکال دے، تھو کر دے۔ اگر پانی جتنا گیا تو گیا، اور جہاں پہ بھی وہ اس نے پیتے ہوئے یاد آ گیا تو وہیں پہ روک دے گا، تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث موجود ہے کہ یہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ روزے کو آپ کمپلیٹ کریں آخر مغرب تک، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، وہ مسئلہ ہوا۔ پھر ایک اور مسئلہ آ گیا، اگر شرعی عذر کوئی آ گیا ہے، جیسے بندے نے روزہ تو رکھا، وہ کسی سفر میں جا رہا ہے، سفر کے دوران اس کو بہت تکلیف ہو گئی، یا اچانک اس کو کوئی پیٹ میں درد ہو گیا یا کچھ بھی تکلیف ہو گئی، بھلے شام کا ٹائم ہو، جس کا بھی ثبوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں سفر پہ جا رہے تھے، میرے خیال میں شاید وہ یا تو فتح مکے کا تھا یا خیبر کی بدر کی جنگ دی، بہرحال تھوڑا وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ رمضان کے دنوں میں رمضان کے روزے سے تھے۔ تو شام کے ٹائم پہ بہت ہی سخت جو ہے نا وہ تپش تھی، گرمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بہت تکلیف اور شدت پیاس لگ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ منگوایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ یا پانی پی لیا، تو روزہ افطار کر دیا کہ بھئی تکلیف ہے، اور جن کو بھی تکلیف ہے وہ سب روزے کھول دیں۔ تو کچھ انہوں نے تو کھولا، لیکن کچھ جو اندر خیمے میں وغیرہ تھے ان کو جا کے اطلاع پہنچائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، تو انہوں نے کہا ہم تو رکھ سکتے ہیں، ہم تو رکھ پورا کریں گے۔ تو اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض بھی ہوئے تھے، غصے کے اظہار بھی کیا تھا، کوئی بات وعید بھی کی تھی، وہ ابھی مجھے وہ بات یاد نہیں ہے کیونکہ بہت پہلے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی۔ تو یہ ہے کہ سفر کے دوران وہ بھی جو اگر توڑا اس کا بھی ایک ہی روزہ رکھے گا، اگر کیونکہ وہ مجبوری آ گئی نا، اس کو تکلیف ہو گئی یا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کا شوگر لو ہو گیا یا بلڈ پریشر چھوٹ گیا یا بے ہوش ہو گیا، اس کو ہارٹ کا اٹیک کا دورہ پڑ گیا، اس کو اسپتال لایا گیا، یا اس کو بے ہوشی کی حالت میں کسی نے پانی پلا دیا، یہ ہو گئے شرعی عذر۔ تو شرعی عذر جہاں بھی آئے، جس کی مجبوری کی وجہ سے اس کو یا تو کھلوایا جاتا یا اس نے توڑ دیا، تو اس کا قضا صرف ایک ہی روزہ کرے گا، اور 60 روزوں والی قضا جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہے۔ تو تقریباً یہ اس کا خلاصہ کافی مسئلہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تصحیح کر لے۔ کافی حضرات ہیں، کافی امام حضرات بھی اس بات میں تھوڑا سا وہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی تصحیح کرائی جاتی ہے کہ بھئی یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے، کیونکہ میرا پڑھا ہوا مسئلہ ہے اور میں نے اس کو سنا ہوا بھی ہے، تو اس لیے میں نے شیئر کیا۔ اس میں تھوڑی سی ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو مجھے بہت مزہ دیتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بات کھلی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اصحابی آیا، اس نے آ کے کہا، کیونکہ اس ٹائم بھی اتنا وسیع اسلام نہیں ہوا تھا اور نئی مسائل چلے تھے، تو اس اصحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں نا اپنی بیوی سے میں مل چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ نے تو بہت ہی بڑا غلط کام کیا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے
کہ آپ 60 روزے مسلسل رکھیں. تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو رمضان کی بڑی مشکل سے رکھ سکتا ہوں, بہت ہی دبلا پتلا ہوں, میں 60 روزے تو نہیں رکھ سکوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا غریب اور محتاج ہوں کہ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گیا, وہ بھی تھوڑی دیر سائڈ میں بیٹھ گیا. تو اتنی دیر میں کوئی دوسرا صحابی آیا, وہ کھجوروں کا بہت بڑا ٹوکرا لے کے آیا, اس میں وہ لکھا ہوا ہے شاید وسق یا کچھ بھی بہرحال وہ مجھے یاد نہیں. تو بڑا ٹوکرا لے کے جب آیا وہ رکھا کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صحابی کہاں ہے جس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا. تو وہ ظاہر ہوا, تو اس کو کہا کہ یہ کھجوروں کا پورا ٹوکرا لو اور اس کو جا کے صدقہ کرو. تو پھر اس نے صحابی نے جو بات کہی وہ بڑی مزے والی بات ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا مسکین اور غریب محتاج کون ہے جس کو میں یہ جا کے کھلاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اتنا مسکرائے یا اتنا ہنسے, ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے, صرف مسکراتے تھے. بہرحال کہ اتنا مسکرائے کہ اس کی آخری داڑھیں مبارک جو ہے نا وہ بھی نظر آنے لگی. تو بہرحال بات ہی ایسی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ یہ لو کھجور کا ٹوکرا, واقعی تم محتاج اور مسکین ہو, اپنے اور اپنے گھر والوں کو جا کے کھلاؤ. بہرحال اسلام تو بہت بڑا وسیع اور بہت بڑی باتیں ہیں. یہ صرف ایک مسئلہ تھوڑا سا میں نے بھی شیئر کیا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کریں. آپ کو میں اپنی زندگی کے کچھ اہم راز جو ہے نا وہ ابھی میں کچھ دنوں میں بتاؤں گا, اور انشاءاللہ ان سے آپ کی زندگی دنیا کی بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی اچھی ہوگی, کیونکہ یہ میرے ساتھ پرسنل ہو چکے ہیں. وہ ابھی میں کچھ دنوں میں شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ السلام علیکم.